السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم نظم اونٹ کی شادی کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہمارے پاس من درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، نظم میں شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کر کے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کر کے اونٹ کی شادی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ب، نکیل پڑھنے سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے نکیل پڑھنے سے شاعر کی مراد ہے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ جانا اور آزادی کا ختم ہو جانا ہے۔ ج، شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی وجہ کیا بتائی ہے؟ شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ شادی کے بعد دولہا کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ دال، نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے؟ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہمارے پاس نظم اونٹ کی شادی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان ٹک لگائیے۔ الف، نظم اونٹ کی شادی شاعر نے لکھی ہے سید ضمیر جعفری، سید محمد جعفری، دلاور فگار، محمود سرحدی۔ درست آپشن ہے دلاور فگار۔ ب، نظم کے پہلے مصرعے میں آج کے پرچے سے مراد ہے آج کا اخبار، رسالہ، امتحانی پرچہ، پولیس کا پرچہ۔ درست آپشن ہے آج کا اخبار۔ ج، کھلانا کا مطلب ہے پھول کھلنا، عجیب و غریب کام کرنا، نئی بات کہنا، انکشاف کرنا۔ درست آپشن ہے انکشاف کرنا۔ شتر کے گھر میں کیا آیا ہوا ہے؟ ہوا کا جھونکا، خوش کن پیغام، پیغام بہار، ایک اور اونٹ۔ درست آپشن ہے پیغام بہار۔ ہے، اردو میں قید آزادی کسے کہتے ہیں؟ قید با مشقت کو، شادی خانہ آبادی کو، جرم کی سزا کو، آزادی کے خاتمے کو۔ درست آپشن ہے شادی خانہ آبادی کو۔ کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس نظم کا متن ذہن میں رکھ کر حسب ذیل مصرعے مکمل کریں۔ الف، کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ ڈیش ہے بلبلایا۔ کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بلبلایا ہے۔ ب، کہ سر کا درد بڑھا ناک میں ڈیش پڑی نکیل، نکیل پڑی۔ ج، اسی کو کہتے ہیں اردو میں ڈیش قید آزادی، اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی۔ دال، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے ڈیش تلے، پہاڑ، پہاڑ تلے۔ ہے، مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں ڈیش جھٹ پٹ۔ کوسچن نمبر 4 ہمارے پاس درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ بلبلانا، خوشگوار، نکیل، شتر، کروٹ۔ آئیے اب ان الفاظ کو اعراب کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ بلبلانا، خوشگوار، نکیل، شتر، کروٹ۔ کوسچن نمبر 5 ہمارے پاس نظم کے قوافی ترتیب سے لکھیں۔ کھلایا، بلبلایا، پیغام بہار، بے مہار، گھڑی، پڑی، سواری، ذمہ داری، رشتہ شادی، قید آزادی، چلے، تلے، جھٹ پٹ، کروٹ۔ درج ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کیجیے۔ گل کھلانا۔ کوسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس درج ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کیجیے۔ کوسچن نمبر 6 ہمارے پاس درج ذیل کا مفہوم واضح کیجیے۔ گل کھلانا، بے مہار، نکیل پڑھنا، قید آزادی، کسی کروٹ بیٹھنا۔ آئیے اب ان الفاظ کے مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔
گل کھلانا، نیا کام کرنا، انوکھا اور منفرد کام کرنا، بے مہار، لاپرواہ، آزاد، بغیر کسی پابندی کے، نکیل پڑنا، ذمہ داریوں کا بوجھ سر پر آ جانا، آزادی ختم ہو جانا، قید آزادی، ایسی آزادی جس میں انسان ذمہ داریوں کی گرفت میں آ جائے، یعنی شادی خانہ آبادی، کسی کروٹ بیٹھنا، حالات کا کسی طرف نیا رخ اختیار کرنا۔ کوسچن نمبر 7 ہمارے پاس، نظم کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ آئیے آپ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے اخبار میں ایک عجیب خبر ہے کہ ایک اونٹ کی شادی ہو رہی ہے اور اب اونٹ کے گھر میں بھی بہار آئے گی۔ شادی کرنے سے اونٹ کی آزادی ختم ہو جائے گی اور اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ اب اصل میں اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ مجھے جلدی سے اس شادی کی تصویر بھیج دیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اس شادی کا کیا انجام ہوا ہے۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔